ایک ٹیچر تھے، اتنا مجھے تنگ کرتے تھے حد سے زیادہ. پھر میں نے جیسے ہی ایگزام دے دی اس کے بعد میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں آگے جا کے پڑھوں. وہ اتنا مجھے تنگ کرتا تھا، جیسے بریک ہوتی تھی نا، بریک کے ٹائم میں آئے مجھے ٹچ کرے، یعنی کہ غلط طریقے سے ٹچ کرے. وہاں پر ایسے یعنی کہ چھچورے لڑکے ڈرنک کر رہے تھے بیٹھ کے. پہلے تو انہوں نے بلایا، اے ادھر آؤ ادھر آؤ. ہم نے کہا بھائی کیا ہو گیا؟ سامان لینے گئے تھے ہم، واپس جیسے ہی آئے انہوں نے ہم پہ یعنی کہ ٹارچر کرنا شروع کیا. پہلے جو میں اس طرح تھی کہ میں ٹینٹس میں آ جاتی تھی، 5 سے 6 بار میں نے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی ان لوگوں کی وجہ سے. کوئی تبدیلی آ سکتی ہے، وہ ان چیزوں سے ہٹ سکتے ہیں، پروسٹیٹیوشن سے، ان ساری چیزوں سے وہ لوگ ہٹ سکتے ہیں. انشاءاللہ ہٹ جائیں گے. بہت سارے ان چیزوں سے تنگ ہیں. اب کیا میں آپ کو بتاؤں نا، کوئی ان کو کام نہیں دے رہا. میں تو یہ کہتی ہوں ماشاءاللہ یہاں ہمارے پاکستان میں مالدار لوگ بہت ہیں. اگر چاہیں تو ان کے لیے کوئی کمپنی کھول سکتے ہیں، گارمنٹس کی کوئی کمپنی کھولیں، کپڑے کی کوئی کھولیں. چلو ان لوگوں کے ساتھ ہم یعنی کہ نہیں رکھ سکتے، لوگ بھی ہم سے نفرت کرتے ہیں، تو آپ ایک کمپنی بنا دو جہاں پہ ہم لوگ سلائی کڑھائی کا کام کریں، کوئی اور کام کریں. کرنے کے لیے ہم الحمدللہ ہر کام کر سکتے ہیں. ہاں یعنی کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے دیکھا نہیں، یہ جو ہے نا خود اٹھاتے ہیں رات میں نے یہ لوگوں سے ابھی تک سنا ہوا، رات میں اٹھاتے ہیں، اس کے اوپر دوپٹے ڈالتے ہیں اور جو ہے نا کہیں پہ بس قبر کھودتے ہیں، ان کو دفنا دیتے ہیں. السلام علیکم ایوری ون، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج سب قیدے کی ایپیسوڈ پہ ہم ایسے ٹیبو ٹاپک کے اوپر بات کرنے والے ہیں جس پہ عموماً بات نہیں کی جاتی ہے. مجھے یاد ہے جب میں یونیورسٹی سے میری گلشن میں ہوتی تھی تو میں DHA آتی تھی، اور شہباز کمرشل کے ایک سگنل کے اوپر ایک حادثہ ہوا تھا جہاں ایک کوئی لڑکا گاڑی سے اترا اور اس نے کسی کو بہت زور سے مارا اور وہ خون و خون ہو گیا تھا. اور مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ یہ کیوں ہوا ہے، اتنی نفرت کیوں، اتنا غصہ کیوں، آخر ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے وہ ہوا. جیسے بچے ٹرامیٹائز ہو جاتے ہیں. تو میں گھر آئی، میں نے ذکر کیا اپنی امی سے، انہوں نے مجھے سمجھایا، اور میں نے اس ٹائم پہ گوگل کیا تو مجھے ریئلائز ہوا کہ اس کے تو بہت کیسز ہیں. اور آج ہم جن کے ساتھ آج ہیں ان سے ہم ابھی تھوڑی دیر میں تعارف کرواتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں نے آنے سے 5 منٹ پہلے پھر سے گوگل کیا یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا کوئی ترقی ہوئی ہے، کیا کچھ مختلف ہوا ہے اس ٹائم سے اب چونکہ سال گزر چکے ہیں. لیکن میں کچھ آرٹیکلس، کچھ ہیڈ لائنس آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گی جسٹ ٹو میک یو ریئلائز کہ ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور مجھے اس چیز کا کاش جواب مل سکے کہ اتنی نفرت کیوں ہے ہمارے اندر کسی ایک انسان کو لے کے. اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹرانسجینڈر پرسن گن ڈاؤن ان مردان. There is 3 held for killing transgender person in Mardan. Transgender person raped. 1 transgender person was raped by an armed person. 2 transgender person injured in Peshawar attack. Men arrested for torture of trans person in Kanpur, which is pretty good. But other than that, 3 transgender person injured, someone was raped, someone was shot dead, someone was murdered again, someone was stabbed 10 times. My question is, why is that so? Why do we not have clear knowledge about what trans and LGBTQ is? I understand کہ ہر کسی کی اپنی ذاتی چوائسیز ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے ریلیجس پرسپیکٹو سے ڈفرینٹ ہیں، مگر ٹرانس کو لے کر یا انٹرسیکس کمیونٹی کو لے کے ہم اتنا زیادہ ہیٹریٹ کیوں رکھتے ہیں؟ اور آج ہمارے ساتھ ہیں شکیلہ جان، جو کہ ایک خواجہ سرا ہے، اور میں بہت خوش ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور آج ہم ان سے سیکھیں گے ان کی جرنی کے بارے میں، ان کی مشکلات کے بارے میں، اور جو ان کی انسپائرنگ سٹوری ہے. میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں. تھینک یو سو مچ آپ ہمارے پوڈ کاسٹ میں آئیں. السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مشکلات تو بہت ہیں، بہت ہی مشکل ہوتا ہے ہمارا جو ہے نا اپنا زندگی گزارنا اس معاشرے کے اندر. تو بچپن سے یعنی کہ بہت ساری مشکلات تھی. گھر والوں نے مجھے سپورٹ کیا، لیکن آس پڑوس والے ہو گئے، جیسے رشتہ دار ہو گئے، وہ تو تانا تراشی آپ کو پتہ ہے کرتے نہیں چھوڑتے. اسکول کے ٹائم میں بھی بہت مشکلات آئی. 5 کلاس تک میں نے جو ہے نا وہاں شکارپور کے ہم لوگ سندھ سے، تو وہاں پر ہم نے پڑھا. 5 کلاس تک یعنی کہ بہت ہی مشکل سے میں نے ٹریول کیا. ایک ٹیچر تھے، اتنا مجھے تنگ کرتے تھے حد سے زیادہ. پھر میں نے جیسے ہی ایگزام دے دی اس کے بعد میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں آگے جا کے پڑھوں. میرے ذہن میں وہی تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، آگے کون آئے گا اس کی طرح، کوئی اور ٹکر جائے. تو ایسا کیا ہوا تھا اگر آپ بتانا چاہیں؟ وہ اتنا مجھے تنگ کرتا تھا، جیسے بریک ہوتی تھی نا، بریک کے ٹائم میں آئے مجھے ٹچ کرے، یعنی کہ غلط طریقے سے ٹچ کرے، کبھی گال میرا کھینچے، کبھی یہاں پہ یعنی کہ کھینچے، بہت ہی زیادہ. اب میں گھر بھی نہیں بتا سکتی تھی. ایک بچہ ہوتا ہے نا، وہ پھر اپنا وہ سمجھتا ہے کہ یار میں اگر والدین سے شیئر بھی اس ٹائم کی بات بتا رہی ہوں
تو میں نہیں بتاتی تھی کہ یعنی کہ ابو لوگ سمجھنے کہ یہ گندی ہے یا گندا ہے، یہ یعنی کہ غلط ہوگا. پھر مجھے ڈر بھی لگتا تھا، بتا بھی نہیں سکتی تھی، اندر ہی اندر گھٹتی تھی، ایسے پریشرائز جیسے ہو جاتا ہے انسان، یہ چیز ہو گئی تھی میرے ساتھ. پھر میں نے جو ہے نا گھر والوں نے مجھے بہت یعنی کہ بولا کہ آگے پڑھو، یعنی کہ ایگزام جو ہے آپ نے دیے ہیں ایڈمیشن لو 6 کلاس کی. میں نے نہیں لیا اس ڈر کے مارے. پھر اس کے بعد کافی مشکلات آ گئے ہمارے فیملی کے اندر، جو ہے نا ہمیں وہاں سے جو ہے نا چھوڑنا پڑا. کراچی ہم آئے، تھوڑی بڑی ہو چکی تھی. پھر میں نے جو ہے نا دوبارہ یعنی کہ اپنی ایجوکیشن شروع کی، اسٹارٹ کی. تو میٹرک میں نے یہاں پر کیا الحمدللہ. یہاں پر مجھے پھر گرو لوگ اچھے ملے جن کی وجہ سے پھر آج یہاں تک ہوں میں. انہوں نے بہت کچھ مجھے سمجھایا بجھایا. لیکن جو ہے نا بات پہلے جو میں اس طرح تھی کہ میں ٹینس میں آ جاتی تھی، 5 سے 6 بار میں نے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی ان لوگوں کی وجہ سے، جو معاشرے کی وجہ سے، کہ یہ کیوں اس طرح کیوں میرے ساتھ پیش آتے ہیں. بہت بار ہے. تو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ آپ کے سپورٹیو تھے؟ جی 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 الحمدللہ. انہوں نے نہ پڑھائی سے روکا نہ کسی چیز سے، انہوں نے آپ کو کوشش کی کہ آپ آگے بڑھیں. لیکن معاشرہ آپ کو پیچھے لے کے جاتا بہت بہت. اور آئی تھنک ہماری کل بھی اس بارے میں بات ہوئی تھی کہ استاد تو وہ ہوتا ہے جس پہ ہم آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں، اور تعلیم پہ حق تو سب کا ہے. بالکل جی. بیکاز آپ اس طرح سے آپ پیدائشی ایسے، بالکل پیدائشی، آپ اپنی مرضی سے ایسے نہیں بنے. اس میں بھی ایک فرق ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. لوگوں کو لگتا ہے آپ اپنی مرضی سے ایسے ہیں، آپ قدرتی طور پہ پیدائشی ایسے. بالکل. اور اگر وہ ہیں، آپ پیدا ایسی ہوئی ہیں، تو اس کی سزا آپ کو کیوں مل رہی؟ یہی بات ہے. یہ تو قدرت کی بات ہے، اللہ پاک جس کو چاہے جیسا بنائے. لیکن لوگ نہیں سمجھتے، پتہ نہیں کیا ان کو، یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں بولتے یہ کیا، اس طرح حقارت کی نظر چونک جاتے ہیں. کافی میں نے لیڈیز بھی ایسی دیکھیں، سوری معذرت چاہتی ہوں، میں سب کے بارے میں نہیں کہہ رہی، لیکن کچھ ایسی ہیں لیڈیز بھی جو اتنا ہم سے گھن نفرت رکھتی ہیں، اور کچھ مرد حضرات بھی اس طرح کافی. اور کسی مذہب کے بارے میں غلط بات نہیں کرنا چاہتی، کسی اس کے بارے میں نہیں، لیکن کافی میں نے ایسے دیکھے جن کو بولتے ہیں نیم ملا. اور نیم ملا ایسا ہوتا ہے ایمان کا خطرہ، نیم حکیم کہتے ہیں جو جان کا خطرہ ہوتا ہے. تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، بس 2 سجدے اللہ کے سامنے لگاتے ہیں، ہم لوگوں کو کہتے ہیں یہ غلط ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں. ارے یار آپ تو اسلام میں ہو، آپ تو ہمیں بھی آنے کے اندر اس میں جو ہے نا دعوت دو، بلاؤ. نفرت تو نہیں کرے نا. ایک مسلمان ہو کے دوسرے مسلمان پہ ایک تو آپ غلط اس کو بول رہے ہو، پھر آپ نفرت کر رہے ہو. اگر مسجد میں جائیں نماز پڑھنے پھر بھی بولتے ہیں یہ کیا، ان کا کیا کام، یہ کیوں آئے. سچ میں میرے ساتھ کئی بار اتنا ہوا ہے کہ آپ مسجد میں آپ نہیں جا سکتے. ہاں، کہ اس طرح بولتے ہیں جان پہچان والے بھی، یار یہ کیوں، یہ تو خسرا ہے، یہ تو ایسا، یہ تو ویسا. یار تو خسرا نماز نہیں پڑھ سکتے. وہی نا، نہیں پڑھ سکتے ہم لوگ. کیا آپ پڑھ سکتے، ہم لوگ نہیں پڑھتے. مسلمان ہیں ہم بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، جتنا آپ کرتے ہو ہمیں بھی اللہ یاد ہے. تو مسجد میں نماز پڑھنے گئی تو وہاں پہ ایک یعنی کہ تھا، یعنی کہ ہمارے پڑوس کا ہی نیم ملا جس کو کہتے ہیں، وہ شروع ہو گئے آپس میں، یار یہ ایسے یہ ویسے، یعنی کہ برائیاں کرنے لگ گئے. تو میں چپ چاپ سن رہی ہوں، نماز پڑھ رہی ہوں. اب ان کو میں کیا جواب دوں؟ اللہ کا گھر ایک تو مسجد، ان کو یہ خود نہیں سمجھ آ رہے کہ اللہ کا گھر ہے، اس میں تو ویسے بھی بات کرنا منع ہے. ہم اس کے بارے میں کیوں اتنا برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو یاد کرنے، اللہ کا گھر ہے. تو اسی طرح کافی جگہوں پہ یہ ہے. اب جب مسجد میں نہیں چھوڑ رہے تو باہر کیسے چھوڑیں گے؟ بات تو صحیح ہے. معاشرہ یہ ہے بس، اتنی یعنی کہ تنگ کرتا، میں آپ کو کیا بتاؤں. اور اس میں جب فیلڈ میں آئی ہوں، اس میں بھی بہت سارے ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں. شروع میں جب میں آئی تھی اس میں خواجہ سراؤں کے ساتھ ایک فنکشن تھا، ہم فنکشن کر کے جیسے ہی واپس آئے رات کو نا، تو گرو نے کہا میری نہیں، چلو آپ ایسا کرو باہر سے جو ہے نا روٹی لے کے آؤ بعد میں. اب جو ہے نا کہاں کون پکا سکتا ہے رات کو 1-2 بجے. جیسے ہم گھر گئے تو وہاں سے واپس آئے، پھر مرزا چوک ہے ہمارا بلال میں، وہاں پر ایسے یعنی کہ چھچورے لڑکے ڈرنک کر رہے تھے بیٹھ کے. پہلے تو انہوں نے بلایا ادھر آؤ ادھر آؤ. ہم نے کہا بھائی کیا ہو گیا، سامان لینے گئے تھے ہم، واپس جیسے ہی آئے انہوں نے ہم پہ یعنی کہ ٹارچر کرنا شروع کیا. کیا کیا؟ یعنی کہ مارا پیٹا مجھے، گھسیٹا، یعنی کہ اتنا دور لے کے گئے سے پکڑا مجھے، یعنی کہ یہ کرو، گندی گندی باتیں، یعنی کہ یہ کرو. میں نے کہا میں نہیں کروں گی. تو جو میرے ساتھ تھی وہ تو بھاگ گئی ڈر کے مارے گرو کی طرف کے، یار اس کو جو ہے نا اس طرح لڑکوں نے پکڑا ہوا ہے. اتنا مجھے مارا، اتنا پیٹا. پھر جو ہے نا میں وہاں سے بھاگی، یہ پورا میرا چھل گیا تھا سینہ گرو کے ہاں. اب گرو بھی وہ کمزور تھی بیچاری، عمر دراز تھی. اس نے کہا آپ بیٹا چھوڑ دو، آپ جو ہے نا کیا کرو گے بد دعا. میں نے کہا گرو کیوں بد دعا سے کیا ہوگا، ان کو سبق سکھانا چاہیے. صحیح بات، ہاں اس بارے میں بات کرنی چاہیے. بالکل بالکل سبق سکھانا چاہیے. کیوں ہمارے ساتھ اس طرح؟ ویسے جو اپنے آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ ہمارے ساتھ لڑو مارو پیٹو؟ تو میں نے کیا غلط کیا؟ ہم روٹی تو لینے گئے تھے، روٹی لے کے واپس آ رہے تھے.
تو اس وجہ سے نا پھر گرو کہہ رہی تھی چپ کرو. میں نے کہا نہیں گرو میں نہیں بس کروں گی. میں گئی سیدھا, یعنی کہ پہلے مجھے کسی نے بتایا کہ اس طرح آپ جاؤ ہاسپٹل, بڑی اس میں گئی جنا میں, وہاں سے MRI وغیرہ ہوتا ہے وہ لکھ کے دیتے ہیں, دیکھا میرا نشان وغیرہ, انجیکشن لگا, یہ پھول گئے تھے میرے نشانات. پھر اس کے بعد جو پولیس اسٹیشن گئی تو وہاں پہ مذاق, ہماری پولیس جو ہمارے محافظ, پولیس اسٹیشن, ہاں ہمارے جو محافظ بنے ہوتے ہیں وہ اس طرح مذاق اڑا رہے ہیں, یار یہ بولا ہوگا آپ کو, آپ نے بات نہیں مانی ہوگی, ہنس رہے ہیں مجھ پہ. سوری ایک سیکنڈ, تو انہوں نے اگر آپ کو یہ بولا کہ کچھ کرنا ہے ٹھیک ہے اور آپ نہیں کرنا چاہتی تو مطلب سوری میرے پاس ورڈس نہیں, لیکن مطلب آپ کو کرنا پڑے گا, یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ کرنا چاہے, ہاں یعنی کہ مطلب آپ کے پاس چوائس نہیں ہے کہ آپ منع کر سکیں کسی کو, وہی نا, یہ یعنی کہ زبردستی, میں نے تو منع کیا, وہ زبردستی بولے کرو. تو پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کریں, ہاں آپ کے پاس منع کرنے کا آپشن نہیں ہے, کیونکہ آپ ایسے. بالکل بالکل. اور بیچ روڈ پہ انہوں نے پکڑا ہے, کوئی چھڑا نہیں رہا, اتنے سارے وہاں پہ لوگ ہیں, جاگ رہے تھے رات کو, وہاں پہ بھوسے کی دکانیں ہیں, کافی سارے لوگ ہیں, جو بھی دیکھ رہا ہے اپنے یعنی کہ منہ سے, کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر, تماشا دیکھ رہے ہیں, کوئی بیچ میں نہیں آ رہا. آپ کی بات نہیں ہے, وہ آج کل انسانیت ختم ہو چکی ہے کافی حد تک, یہی بات ہے. یہ نہیں صرف آپ, میں بہت ایسے واقعات جانتی ہوں جس میں لڑکا لڑکی کوئی بھی ہو, کوئی تکلیف میں ہو تو کوئی آ کے رکنا نہیں چاہتا. جی جی ہاں, لیکن بولنے والے بہت سے ہوتے ہیں, بہت ہوتے ہیں, ویڈیوز بنانے والے بہت ہوتے ہیں, لیکن کسی کے لیے کھڑے ہونے والے بہت کم ہوتے ہیں, یہ چیز ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا بہت ساری مشکلات ہیں. اب جیسے میں ہوں, فنکشن وغیرہ تو آپ کو پتہ ہے کراچی میں کم ہی ہوتے ہیں, فنکشن جب ملتے ہیں تو کرتے ہیں, اور جو ہے جیسے باہر جاتے ہیں وہاں پر بھی بہت مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. 5-10 روپے جو دیتا ہے تو اتنی باتیں سناتا ہے, میں آپ کو کیا بتاؤں. کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, یار کام کرو بھائی, کام دو گے تو کریں گے نا, کیوں نہیں کریں گے. محنت مزدوری سے کون گھبراتا ہے, ہم تو نہیں گھبراتے, دو نا. میں نے تو کتنی بار کوشش کی ہے لیکن نہیں, کام نہیں. پہلے ہی جو ہے نا ایسی باتیں کریں گے کہ انسان سن کے جو ہے نا پتہ نہیں کیا ہو جائے اس کو. تو اس وجہ سے میں نے 3-4 بار جو ہے نا اس فیلڈ کو چھوڑ کے کام ڈھونڈا. آپ نے کوشش کی, جی بہت کوشش کی میں نے کل آپ سے پہلا سوال, شاید دوسرا سوال یہی تھا جی کہ اگر آپ کو ایسی کوئی موقع ملے تو آپ جاب کرنا چاہیے. انشاءاللہ کروں گی. میں تو اس یعنی کہ تلاش میں ہوں کام کی, کسی NGO میں مل جائے, کہیں پر بھی مل جائے, میں جاب کروں گی. اور آپ پڑھی لکھی ہیں بالکل جی, میٹرک میں نے کیا یہاں کراچی سے, اور آپ اور بھی پڑھ لیں گی جی انشاءاللہ. آگے موقع ملے گا, جی موقع ملے گا تو میں کروں گی. سائنس گروپ میں نے جو ہے نا میٹرک کیا ہے. ماشاءاللہ. جی تو یہ مسئلہ ہے, بس کیا کریں یار, بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور جو سمجھتا کوئی نہیں ہے. اور جو ان کو بولو, جب خود یعنی کہ لوگ بولیں گے نا ہمیں کچھ بھی برا بھلا, ہم یعنی کہ چپ کر کے سنتے ہیں. ہماری جو ہے نا برداشت بہت ہے. خواجہ سراؤں میں نا اللہ تعالیٰ نے ہمت اور برداشت اتنا بڑا دل دیا ہم لوگوں کو, کلیجہ دیا ہے. جب ہمارا ایک لفظ ان کی طرف یعنی کہ جاتا ہے نا, ان کا جو ہے نا کلیجہ چر جاتا ہے. وہ ان کو پھر ایسا لگتا ہے جیسے یعنی کہ پتہ نہیں تیزاب ان کے اوپر چھڑک دیا, پتہ نہیں کیا کر دیا. پھر وہ غصہ ہو جاتا ہے, مردان کی ان کی باہر آ جاتی ہے پھوٹ کے کہ اس نے کیا کر دیا. وہ پھر لڑنے مارنے پہ اتر آتے ہیں. اکثر جو کیسز ہوتے ہیں نا, جیسے روڈوں پہ کسی خواجہ سرا کو پیٹتے ہیں کہیں پر بھی, ان باتوں پہ ہوتا ہے. میرے ساتھ خود ہوا ہے. جب وہ خود ہمیں بولتے ہیں, گندی گندی باتیں سناتے ہیں, بلا وجہ گالیاں دیتے ہیں, تو ہم سنتے ہیں. جب ہمارا ایک الفاظ بھی جاتا ہے نا تو 100 کے برابر جاتا ہے. تو وہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے جواب کیسے دیا, ہمت کیسے آگے میرے سامنے بولنے. بالکل یہی بات, ہم تو دباتے ہیں نا لوگوں کو. جی تو کوئی آپ کے آس پاس کوئی اور ایسے کیسز ہوتے ہیں؟ بہت سارے خواجہ سرا, آپ کی تو کمیونٹی ہے نا. جی بالکل, بہت ساروں کے ساتھ ایسا ہوا, بیچاروں کو جو ہے ڈیروں پہ جا کے مارنا. اب دیکھو یہی معاشرہ ہے, ان کے ساتھ غلط بھی کرتا ہے, بعد میں پھر ان کی برائیاں کرتا ہے, یہ تو گندے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. ارے یار کیوں کرتے ہو آپ لوگ؟ زبردستی تو کوئی کسی کو روڈ سے ہاتھ پکڑ کے تو نہیں لے جا سکتا نا. اب جس کی مرضی ہوگی تو وہ کرے گا نا. آپ تو ایک تو ان کے پاس جاتے ہو, اپنے جسم کی بھوک مٹاتے ہو. جب وہ بیچارے کرتے ہیں, اگر نہ کرتے ہیں آپ ان کو مارتے ہو, تشدد کرتے ہو, گھسیٹتے ہو یہ, اور جب وہ کرتے ہیں پھر آپ پھیلاتے ہو یار یہ ایسے ہیں, گندے ہیں, ان کو جینے کا حق نہیں. کیوں نہیں جینے کا حق یار, کیوں؟ ایک سوال پوچھوں, اگر موقع ملے, میں آپ سے ویسے کیونکہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے ان لوگوں کے ساتھ, آپ کو کیا لگتا ہے ان کی سوچ میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ وہ ان چیزوں سے ہٹ سکتے ہیں, پروسٹیٹیوشن سے, ان ساری چیزوں سے وہ لوگ ہٹ سکتے ہیں؟ انشاءاللہ ہٹ جائیں گے. بہت سارے ان چیزوں سے تنگ ہیں. اب کیا میں آپ کو بتاؤں نا, کوئی ان کو کام نہیں دے رہا. میں تو یہ کہتی ہوں ماشاءاللہ یہاں ہمارے پاکستان میں مالدار لوگ بہت ہیں. اگر چاہیں تو ان کے لیے کوئی کمپنی کھول سکتے ہیں, گارمنٹس کی کوئی کمپنی کھولیں, کپڑے کی کوئی کھولیں. چلو ان لوگوں کے ساتھ ہم یعنی کہ نہیں رکھ سکتے, لوگ بھی ہم سے نفرت کرتے ہیں, تو آپ ایک کمپنی بنا دو جہاں پہ ہم لوگ سلائی کڑھائی کا کام کریں, کوئی اور کام کریں. کرنے کے لیے ہم الحمدللہ ہر کام کر سکتے ہیں.
सीखते भी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने हमें ज़हन भी बहुत अच्छा दिया हुआ है इन लोगों से, नॉर्मल लोगों से, तो लेकिन कोई नहीं करता। तो जब आप जॉब के लिए गई थी आपको क्या जवाब मिला था? मुझे एक बंदे ने, यानी कि वो जिनको कहते हैं ना कि ये काम दिलाते हैं कंपनियों में, तो मैं जैसे ही उसने मुझे बोला, जैसे मैं घर पहुंची उनके, तो उसकी फरमाइश ही जनाब की यानी कि अलग थी। मेरे साथ पहले आप जो है ना ये चीज़ करो, मैं करूँगा आपके साथ, उसके बाद आपको काम दिलाऊंगा। मैंने कहा भाई, जब पहले ही आप ये चीज़ रख रहे हो मेरे सामने, बाद में तो आप मुझे देख के आंखें ऐसे फिरा लोगे, घुमा लोगे कि ये कौन है, जानोगे ही नहीं, पहचानोगे ही नहीं। तो मैंने जो है ना बस छोड़ दिया। उसके बाद कितनी बार मैंने कोशिश की, नहीं हुआ। फिर मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा अल्लाह पाक ने मुझे रखा मैं इसमें खुश हूँ। घर तो चलाना है ना। हाँ, चलाना है, यही अब बात फिर है। हम सवाल करते हैं ये रोडों पे क्यों मांग रहे हैं, या ये इस तरह हमारी गाड़ी के पीछे क्यों भागते हैं, यही है ना लोगों को बिल्कुल परेशानी, बिल्कुल ये क्यों बिल्कुल आ जाते हैं सामने। बिल्कुल तो बिल्कुल, अगर हम मौका ही नहीं देंगे तो फिर आपके पास क्या आखिर रास्ता बचता है? यही रास्ता यही है ना। रास्ता बचता है हाँ ना ना, फिर, और फिर हम बिल्कुल। उंगलियां भी उठाते हैं। उंगलियां भी उठाते हैं। नहीं तो पहले के ज़माने में जब बादशाहों का ज़माना था, मुगल ज़माने तक हमारे जो ख्वाजा सरा थे रोडों पे नहीं थे, ना भीख मांगते थे, ना कोई और कुछ करते थे। वो वहाँ पे उनके महलात में रहते थे। उनकी जो है ना वाइफ्स की यानी कि कपड़े वगैरह, खाना वगैरह, बच्चों को संभालना, ये चीज़ें उनके यानी कि ज़िम्मे थी करना। और शाम के टाइम होता था, उस टाइम तो टीवी वगैरह नहीं होती थी, ये चीज़ें नहीं होती थी, रक्स होता था हमारा, डांस देखते थे, ये फ़न होता था हमारा। इस चीज़ को इसको सराहते थे। टैलेंट बोलते टैलेंट, हाँ बोलते हैं इसको, जो है ना वो सराहते थे बादशाहों के दौर में। तो हमें ये रोडों पे नहीं था। जब ये बादशाहों का ज़माना गुजर गया, ये ज़माना आ गया, इसमें वो चीज़ें ख़त्म हो गई, ना वजीफ़ा रहा, ना वो चीज़ें रही। ये जो अभी बादशाह हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं क्या कह सकती हूँ, कुछ नहीं कह सकती इनके बारे में, आप सबके सामने हैं। तो ये समझते ही नहीं है कुछ। चलो वजीफ़ा ही अगर दे देते जो पहले का है, हम लोगों को अगर ख्वाजा सराओं को घर बैठे मिल जाता तो कोई नहीं निकलता। मैं तो यही सोचती हूँ कि ना कोई भीख मांगता। क्यों करते हैं? इस पेट के लिए, भूखे पेट के लिए। आप जब अपने घर में किसको, आप अपने घर वालों का भी? जी, मैं फैमिली के साथ रहती हूँ। पहले तो मैं गुरु लोगों के साथ थी। जब ये आपको मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले कि तशद्दुद हुए, ये मार पिटाइयाँ हुई लोगों ने, यानी कि गुरु लोग भी फिर कमज़ोर थे, वो भी आगे नहीं बढ़ सके बदला लेने के लिए। तो इस वजह से फिर मैंने जो ना वहाँ से डेरों से छोड़ दिया, घर पे रहने लगी। अब फैमिली में यानी कि अपने माँ बाप के साथ रहती हूँ, भाइयों के साथ उनको संभाला, क्योंकि बड़ी मैं हूँ पहले नंबर पे। उसके बाद मेरे 3 भाई हैं छोटे, उनको मैंने पढ़ाया लिखाया, अल्हम्दुलिल्लाह अभी उनकी 2 की मैट्रिक हो चुकी है। लेकिन हालात सही नहीं थे, इस वजह से फिर मैट्रिक के बाद उनको मैंने कंपनी में आने के लगाया है। वहाँ पे वो काम करते हैं, बेचारों को हफ्ता मिलता है तकरीबन 2-2.5 हज़ार। कंपनियाँ हैं हमारी तरफ, इधर बिलाल की तरफ ही। तो ये चीज़ें, अब घर तो चलाना है इंसान को, मेरे ऊपर ये सारी जिम्मेदारी। घर का किराया हो गया, बिल्स आ गए, आपको पता है आजकल कितने बिल आ रहे हैं, 15-15, 16-16 हज़ार बिल आ रहा है। हालांकि लाइट इतनी चलती नहीं लेकिन आप बिल अकेली जिम्मेदारी सारी उठाई है, क्या करूं। और अपने भाइयों को भी पढ़ाया। 3 भाई है, 2 भाई है? 3 भाई हैं मेरे 3 छोटे। भाई हाँ, माशाल्लाह, बड़ी और मैं आपने हूँ। उनकी जिम्मेदारी ली, पढ़ाया। जी बिल्कुल। ऐसे भी तो बहुत सारे ख्वाजा सिरा होंगे जिनके माँ बाप ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया होगा। बिल्कुल ऐसे हैं, काफ़ी दर्दनाक उनकी कहानियाँ हैं। डेरों पे रहते हैं बेचारे, वहीं पे मर जाते हैं। फिर वहीं उन लोगों को जो है ना, जैसे लोग बोलते हैं यार इनको दफनाते नहीं हैं, ये चीज़ें करते हैं, वो चीज़ें करते हैं। नहीं भाई, क्या हो गया आप लोगों को? मुसलमान हैं हम, जो जिस यानी कि मज़हब से ताल्लुक़ रखता है उस मज़हब से उसको दफनाया जाता है। अब हिंदू है, ये असल में होता है? बिल्कुल दफनाते हैं। मैंने अब जब से इस फील्ड में मैं आई हूँ, मुझे 25 साल हो गए, मैंने देखा अपनी आंखों से। अब जिनके जो है ना माँ बाप हैं या बहन भाई हैं, उनमें से अपनाया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, वो डेड बॉडी उनको यानी कि सुपुर्द कर देते हैं, वो ले जाते हैं अपने हिसाब से, उनको जो है ना दफनाते हैं वहीं पे, जैसे नॉर्मल कब्रिस्तान है वहीं पे हम लोगों को भी दफनाते हैं। जी जी। तो अगर जैसे एक्सेप्ट किसी को ना किया हुआ हो, फैमिली यानी कि नहीं उठाती, फिर हमारे गुरु लोग कहते हैं भाई, ये आस पड़ोस में जैसे मदरसे होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं, हम खुद भी जाते हैं जनाजे में, कपड़े पहनते हैं मर्दों वाले, रुमाल सर पे होता है, नमाज कराते हैं, उसमें फिर उनको दफनाते हैं, हर चीज़ होती है। लेकिन लोगों के इस पे भी बहुत बड़े सवाल हैं कि यार हमने तो आज तक जनाजा नहीं देखा। अरे भाई, उस पर हम मीडिया तो नहीं बुला सकते ना कि भाई आ जाओ ये देखो। इंसान ये तो नहीं कर सकता ना जनाजे में। चलो नाच गाना होता है, हम लोग फंक्शनों में, आप लोग देखते हो हमें। अब ये जनाजे में हम मीडिया को बुलाएं, ये करें वो करें, ये चीज़ तो नहीं हो सकती। इसमें भी उन लोगों को मसला है कि इसमें भी मसला, नमाज जनाजा क्यों है, हाँ, या उस तरीके से क्यों हो रहा है जिस तरह हम नॉर्मली करते हैं। एग्जैक्टली।
بس وہ کہتے ہیں کہ اس کو لاش کو کہیں بھی. ہاں یعنی کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے دیکھا نہیں, یہ جو ہے نا خود اٹھاتے ہیں رات میں نے یہ لوگوں سے ابھی تک سنا ہوا, رات میں اٹھاتے ہیں, اس کے اوپر دوپٹے ڈالتے ہیں اور جو ہے نا کہیں پہ بس قبر کھودتے ہیں, ان کو دفنا دیتے ہیں. ارے بھائی نہیں ہوتا اس طرح, کیا ہو گیا؟ یہ ہوا ہے لوگوں کے. ہاں ایسے لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں ہیں, مجھ سے خود پوچھتے ہیں, جو بھی مجھ سے پوچھا میں ان کو بتاتی ہوں بھائی کیا ہو گیا, جنازہ ہوتا ہے, ایسے تھوڑی ہے کہ کیسے ہم جو ہے نا اپنی لیکن طریقے ایسا بھی سے. تو ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ ایسا کیا ہو. نہیں اس طرح نہیں کر سکتا کوئی بھی. جیسے یہ لوگ اتنے سارے کیسز ہوتے ہیں, مرڈر کر دیتے ہیں. ہاں لوگ اگر کوئی جس سے اگر کسی ایسے کو کچھ کر مارتا جائے. ہے, کوئی اگر باہر قتل کر دیتا تو وہ دبا دیتا ہے, ڈم کر دیتا ہے, زمین میں جلا دیتے ہیں. باقی جو ویسے ہمارے سامنے اللہ نہ کرے کوئی یعنی کہ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو ہم اس کو جو ہے نا بالکل دفناتے ہیں, اور صحیح قبرستان میں نارمل جہاں پہ لوگ ہوتے ہیں وہیں پر ہی ہم لوگوں کا ہوتا ہے. لیکن لوگوں کی اپنی سوچ, یہ زندہ کو تو نہیں چھوڑتے لیکن مردہ جب ہو جاتے ہیں ہم لوگ اس پہ بھی جو انگلیاں اٹھاتے ہیں, یار ہم نے ان کا جنازہ نہیں دیکھا, یہ نہیں دیکھا, وہ نہیں دیکھا. دیکھا کیا مطلب ہے, مطلب آپ مسلمان ہیں یا آپ کسی بھی مذہب سے ہیں, بالکل تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. یہی بات ہے. اور لوگوں میں مجھے لگتا ہے اس بارے میں انفارمیشن یا ان کو اتنی ایجوکیشن بھی نہیں ہے. ایک بہت بڑا فرق ہے, ایک ہے کہ ایک تو آپ ہیں, مطلب جیسے آپ جیسے ہیں خواجہ سرا, وہ ہوتے ہیں جو پیدائشی ایسے ہیں. کچھ ہیں جو اپنی مرضی سے, جیسے ہم نے کل بات کی تھی, آپریٹ کرواتے ہیں یا اپنی مرضی سے وہ ایسی ڈریسنگ کرتے ہیں, وہ الگ ہیں. لیکن جو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے, اس پہ ہم کون ہوتے ہیں تنقید کرنے والے. دیکھیں اگر جیسے آپریٹ کوئی کراتا ہے نا, جسے آپ نے ابھی سوال کیا, تو اس میں بھی جو ہے نا لوگوں معاشرے کا جو ہاتھ ہے اس نے, یعنی کہ وہاں اس مقام تک ان کو پہنچانے میں. کہتے نہیں یار یہ تو لڑکے ہیں, یہ چیز ہے ان کے پاس. ارے بھائی اگر یہ چیز ہے تو ہماری آپ لوگوں کی طرح نہیں ہے. جیسے آپ لوگ ہوتے ہو, کسی کے ساتھ شادی کر رہے ہو, بچے پیدا کرتے ہو, ہماری اس چیز نہیں ہوتی. اس میں جو ہمارے باڈی میں ہارمونس ہوتے ہیں وہ ایک خواجہ سرا لیڈی کے ہوتے ہیں. خواجہ سرا جیسے اب لیڈیز کے خواجہ سرا اس میں ہوتے ہیں پارٹ میں, تو ہمارے بھی جسم میں وہ ہوتے ہیں ہارمون سے لیڈیز والے. تو ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوتی مردوں والے, لیکن نہیں سمجھتے, تو اس وجہ سے وہ آپریٹ کراتے ہیں اپنی جو ہے نا وہ چیز جو ہے نا ہٹا دیتے ہیں, کہ لوگ جو ہے نا یہ سمجھتے ہیں, کیونکہ ہمارا کام ہے آپ کو پتہ ہے شادیوں میں جانا, گھروں میں بدھائی وغیرہ لینا, کسی کی شادی ہو گئی, بچہ ہو گیا, تو اس چیز پہ بھی تنقیدیں ہیں کہ یار یہ مرد ہے, ان کے ساتھ تو یہ چیز ہے وہ چیز ہے. پر اس وجہ سے جو ہے نا وہ آپریٹ کرا دیتے ہیں. اب جتنا وہ جو گناہ ہے نا وہ بھی ان لوگوں کے اوپر ہی ہے, کہ یہ لوگ ان کو اس مقام تک لے جاتے ہیں کہ آپ جو ہے نا یہ یعنی کہ چیز اگر نہیں, جو اللہ پاک نے ہمیں جسم دیا ہے اس میں وہ حرکت ہی نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ. فائدہ تو نہیں ہے نا جب ہے ہمارے صرف پیشاب. بالکل یہی بات ہے. اب ایسی کافی لیڈی ہوتی ہیں جن بیچاریوں میں جو ہے نا وہ بالکل پراپر جو ہے نا عورت ہوتی ہیں, لیکن ان میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی, نہ وہ بچہ پیدا کر سکتی ہیں, نہ ان کو جو ہے نا وہ ماہواری آتی دن, وہ نہیں ہوتے. تو اس میں جو نا ہم تو کچھ نہیں کر سکتے نا, اس میں تو سائنس بھی فیل ہے, میڈیکل بھی فیل ہے, وہ بھی کچھ نہیں کر سکتی. تو لیکن لوگوں کے اس پہ بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں, تو یہ جو ہے نا اس وجہ سے ہو جاتا ہے. لیکن اب میں تھوڑا سا ایک تبدیلی دیکھ رہی ہوں, خواجہ سرا اب تھوڑے زیادہ مجھے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ڈاکٹر بھی ہیں, مشکل ہے ان کے لیے. میں نے اپنے کچھ آفیسز میں دیکھا ہے, میں نے آپ کو بتایا بھی تھا شاید, وہ بڑی اچھے عہدے پہ تھے لیکن انہوں اتنا تکلیف انہیں پہنچائی گئی کہ انہوں نے 1 مہینے میں ریزائن کر لیا تھا. لیکن اب تھوڑی سی تبدیلی اس طرح سے آپ کو لگتا ہے آ رہی ہے کہ اب تھوڑا سا ایکسیپٹنس شاید زیادہ ہو رہا ہے. جیسے نئی جنریشن ہے نا آج کل, جیسے ابھی بڑے ہو رہے ہیں, پہلے والے جیسے تھے ان میں سے, پھر ان میں سے, پھر ان میں سے, ابھی نیو جو جنریشن ہے نا جو دیکھتی ہے سنتی ہے. ابھی جیسے ہمارے مہورت مارچ ہو گئے, 2 سال کراچی میں ہوئے تھے, اب 3را سال ہوا حیدرآباد میں ہوا ہے ہمارا مہورت مارچ. اس میں یعنی کہ کافی نیوز والے آتے ہیں, رپورٹر آتے ہیں, وہ جو ہے نا کور کرتے ہیں اور وہ چلتے ہیں چینلز پر, تو دیکھتے ہیں لوگ, ان کو اویئرنیس آ رہی ہے, کافی لوگوں کو سمجھ رہے ہیں. اور اس کے بعد ہجڑا فیسٹیول ہوا ہے ہمارا, 2 سال اس کو بھی ہو گئے, دوسری بار ابھی ہوا ہے, تو اویئرنیس کافی لوگوں کے اندر آئی ہے. باقی یہ جیسے ڈاکٹر معز ہو گئی, وہ بھی خواجہ سرا ہے ہماری, اور نشا رائے ہو گئی, اور جو دوسرے کافی سارے ہیں, تو ماشاءاللہ جو ہے نا یہ پڑھے ہیں, جس سے میں نے یعنی کہ اسٹرگل کیا نا مشکلات سے, وہ بھی اس طرح ہی پڑھ کے جو ہے نا بعد میں یعنی کہ اپنے جو ہے اس نے اپنا ظاہر کیا کہ ہم خواجہ سرا ہیں. لیکن ماشاءاللہ وہ ڈاکٹر بھی ہیں, ڈاکٹر بھی الگ الگ پروفیشن میں, وہ مطلب اتنی ہمت آپس میں آنے لگی ہے بالکل بالکل کہ ہم دنیا کو فیس کریں گے اور ہم ہر چیز کو انشاءاللہ حاصل کریں گے. یہی بات ہے. مجھے تو یہی شوق ہے, میں اتنا یعنی کہ جب پڑھتی تھی نا انگلش کا, مجھے اتنا اسپیچ یعنی کہ کرتی تھی, شوق تھا حد سے زیادہ, آگے پڑھنا چاہتی تھی, لیکن حالات ہمارے کچھ ایسے ہو گئے,
ابو کا ہمارا ڈیری فارم ہوتا تھا، اس میں سے سارا کچھ ہوتا تھا، لیکن وہ ختم ہو گیا یہاں کراچی میں۔ اس کے بعد جب میں یعنی کہ خواجہ سرا تھی، میرا حالانکہ اس یعنی کہ مقام پہ آنے کا شوق نہیں تھا، میں جیسے تھی یعنی کہ ویسے یعنی کہ اچھی تھی، اپنے آپ کو سمجھتی تھی، لیکن جب لوگ مجھے تنگ کرتے تھے نا، اس میں جب میں پھنس جاتی تھی، کافی مرتبہ ایسا یعنی کہ ہوا تھا، میں نے جو آپ کو پہلے بھی بتایا سوسائڈ کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ کوئی وجہ ہوئی تھی یا وہ ہاں، پیچھے سے اتنا پریشر آنے لگا پریشر یا کوئی ایسا واقعہ تھا جس کی وجہ سے آپ کو لگا؟ اب جیسے نارمل کپڑوں میں بھی ہم اگر خواجہ سرا ہوں گے نا، چلیں گے پھریں گے، تو ہماری جو ہے نا وہ اندر کی جو ایک عورت ہوتی ہے نظر آنے چال لگتی الگ ہے، ہوتی تھی، ہاں آواز میں، تو اس پہ یعنی کہ لوگ یعنی کہ باتیں کرنا، یار یہ خسرا ہے، یہ ایسا ہے، فلاں کا بیٹا تو ایسا ہے، یہ چیز ہے وہ چیز ہے۔ انسان ہم اس ٹائم جو ہے نا سمجھ نہیں پاتے، جب یعنی کہ پراپر اس میں ہاں نہیں آتے اپنا یعنی کہ خواجہ سرا میں، ہاں اس میں۔ پھر اس ایک یعنی کہ فنکشن تھا ہمارے گلی میں نا، خواجہ سرا آئے ہوئے تھے جو میرے گرو لوگ ہیں ابھی، تو انہوں نے مجھے پہچان لیا وہاں پہ، تو انہوں نے مجھے پھر سمجھایا کچھ، یعنی کہ ایک دو بار مجھے بلایا اپنے ڈیرے پہ کہ بیٹا یہ چیز ہے وہ چیز ہے۔ میں نے کہا ہاں یہ چیز ہے۔ بولا آپ خواجہ سرا ہو؟ میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ بولا دیکھو اللہ پاک جو ہمیں بناتا ہے نا، نہ ہم یعنی کہ عورت کے حساب سے یعنی کہ رہ سکتے ہیں، نہ مرد کے، ہم ہوتے ہیں یعنی کہ خواجہ سرا دونوں سے الگ ہوتے ہیں، تیسری یعنی کہ جگہ پہ، ہاں تیسرا جینڈر، تو اس وجہ سے ہمیں خواجہ سرا کہتے ہیں۔ اور ہماری جو فارسی زبان ہے تو اس میں ہمیں کہتے ہیں مورت کہتے ہیں۔ اچھا ہاں ہم یعنی کہ مورت ہو، پہلے جب اس نے کہا نا فارسی میں مورت ہو، تو میں نے کہا یہ مورت کیا ہوتا ہے، میں بھی سوچے چونک گئی میں نا، تو انہوں نے کہا مورت بیٹا اس کو بولتے ہیں خواجہ سرا۔ تو اس کے بعد میرا جب ان کے ساتھ یعنی کہ ریلیشن یعنی کہ دل ایک ہی ہوتا ہے نا انسان کا اٹیچ، وہ دل مل گیا میرا، تو میں ان کی، پھر اس نے بولا چیلا بنو گی میری؟ میں نے کہا صحیح ہے۔ چیلا ہم بولتے ہیں جیسے ایک استاد ہو گیا، ایک شاگرد، شاگرد تو ہم بولتے ہیں چیلا، جو یعنی کہ استاد ہوتا ہے اس کو گرو بولتے ہیں۔ اس کے بعد اس فیلڈ میں آئی تو اب ظاہر سی یہ بات ہے، فیلڈ مطلب جو آپ شادیوں میں جاتی ہیں؟ جی شادیوں میں جیسے باہر لیکن آ آپ گئے، نے کہا آپ آنا نہیں چاہتی تھی؟ آنا نہیں چاہتی تھی، لیکن جو ہے نا جب وہ ملے مجھے، انہوں نے جو ہے نا گائیڈ کیا، بتایا مجھے جو باتیں یعنی کہ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی اس ٹائم، تو مجھے سمجھ میں آ گیا، پھر میں آ گئی۔ میں نے کہا جو میں ہوں تو پھر کیوں میں ہٹوں؟ اب میں دیکھو پراپر جیسے لوگ چاہتے تھے کہ میں مرد بنو، وہ بھی نہیں بن سکتی نا، کیونکہ اللہ پاک نے جو مجھ میں صلاحیت رکھی ہے ایک لیڈیز کی، تو وہی میں ہوں۔ اس وجہ سے پھر میں سوسائڈ کرتی تھی، یہ چیزیں کرتی تھی۔ انہوں نے کہا آپ یہ نہیں کرو۔ آپ نے کر لی تھی؟ کر لی تھی کافی بار، اتنی ہارڈ جو ہے نا زہر میں نے پیے تھے، یعنی کہ مرتے مرتے بچی تھی۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ آپ بیٹا اس چیز کو سمجھو اور اپنے آپ کو ایکسیپٹ کر لو جو آپ ہو۔ اور اتفاق کی بات ہے کہ یہ گھر سے نہیں تھا، یہ صرف آس پاس کے لوگ، جی آس پاس کے لوگ، اور جو اپنے جیسے یعنی کہ ہمارے رشتے دار، اپنے رشتے داروں سے بہت، آپ کو پتہ ہے نا گھر کی آگ جو ہے نا جلا کے راکھ کرتی ہے، تو یہ چیز ہوتا ہے اپنے گھر کے لوگ۔ ماں باپ کھڑے رہے، انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا، الحمدللہ ابھی بھی ان کے ساتھ ہوں۔ تو والدین ہیں نا، ان کی خدمت کرنی چاہیے، ہاں بالکل، تو اس وجہ سے ابھی میں ان کے ساتھ ہی ہوں۔ باقی یہ ہے کہ مشکلات بہت ہیں ہمارے خواجہ سراؤں میں، یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ایسا کوئی آئے اٹھے یعنی کہ جو کاروبار کچھ کرے، ہم اس کو یہ نہیں بولتے کہ ہمیں یعنی کہ اب اللہ کے نام پہ دے دو یا یہ کرو، ہم پیسے نہیں، محنت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کمپنی کھولو، کوئی کارخانہ کھولو، کچھ بھی ایسا کرو جس میں ہم کام کریں، تو جب آگے کوئی آئے گا تو ہم لوگ بھی اس چیز کو چھوڑ کے اس میں یعنی کہ آ جائیں گے نا۔ لیکن جب کوئی آ ہی نہیں رہا تو پھر ہم کیا کریں؟ اپنا پیٹ بھی تو انسان کو چاہے، یعنی کہ کھانا پینا بھی تو ہے نا۔ ہم کیوں تنقید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ایسا کام کرتے ہیں؟ یہی بات ہے۔ آپ نے بتایا تھا آپ کی کوئی ایسوسیشن ہے کسی این جی او کے ساتھ، آپ لوگ کام کرتے ہیں اس؟ جی میری دادی ہے بندیا رانا، آپ چاہیں تو اس کو سرچ کر سکتے ہیں، یوٹیوب پہ ان کے چینل ہیں، کافی سارے انٹرویوز ہیں۔ اور میری گرو ہے جو ہے نا زیرش خان، تو وہ جو ہے بہت ہیلپ کرتے ہیں، ان کا تو کام ہی سمجھو یہی ہے۔ HIV پہ ہمارا ان کا کام چل رہا ہے، اللہ نہ کرے جس کو ہو جاتی ہے ایسا کوئی مسئلہ مسائل، تو وہ ٹیسٹ کراتے ہیں ان کے جو ہے نا، پھر ان کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں، بڑی جناح ہو گئی، سول ہو گیا یا انڈس ہے، وہاں پہ ان کو جو ہے نا میڈیسن ان کے چلاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، پھر میڈیسن کھاتے ہیں تو صحیح ہو جاتے ہیں۔ اگر جیسے میڈیسن وہ نہیں کھاتے تو جلدی اس سے HIV سے ایڈس میں تبدیل ہو جاتی ہے وہ بیماری، پھر وہ مر جاتے ہیں۔ تو یہ چیز بہت کرتے ہیں، اور باہر سے جیسے آتا ہے جو بھی کچھ وہ ان کو دیتی ہیں۔ رائٹس پہ بھی بات کرتے ہیں آپ لوگ؟ بالکل اس طرح کی مہم وغیرہ چلاتے ہیں؟ جی کافیوں کی ہیلپ کرتی ہیں، جیسے یعنی کہ سال میں جیسے رمضان شریف آ گیا، اس کے علاوہ کچھ بھی ان کو کوئی دیتا ہے، جیسے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا تو وہ ان کو بلا کے، سب کے کال نمبر ہوتے ہیں ان کے پاس، اور ان کو وہ دیتی ہیں سامان، راشن ہو گیا، پیسے ہو گئے، جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ ان کو دیتی ہیں۔ جی ان سے میں ضرور ملنا چاہوں گی کہ انہوں نے یہ کیوں اسٹارٹ کیا۔ ہر کسی کی اپنی کوئی کہانی ہوتی ہے۔ جی اور شور
ہمارے یہاں ہم نے باقی کافی باتیں کی، مشکلات پیدا ہوئی سوسائٹی کے اندر. آئی تھنک میں حال سے ہماری کوئی بات ہی ہو رہی تھی جس میں آپ نے بھی بتایا تھا یا کسی اور نے کہ خواجہ شرح ماشاء اللہ سے آپ تو حج بھی کر رہے ہیں اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی کافی ان کا ایک وہ ہے، مطلب وہ لوگ عبادت بھی کر رہے ہیں، ہر چیز ہے. تو ہم کوئی دین سے دور نہیں ہوتے اپنے کام کی وجہ سے یا اپنی اس ذات کی وجہ سے. ہم دین سے دور نہیں ہیں، ہم دین کے خلاف نہیں ہیں، نہیں ہے، ہم دین کے ساتھ ہی چل رہے ہیں، بس بٹ مجبوریاں ہیں، مجبوریاں اپرچونیٹیز ہیں. نہیں ہیں اتنی. اور ہمارا بس یہ کام ہے، آپ کو پتہ ہے، ہم اپنا سمجھو کہ روزی کا ذریعہ اللہ پاک نے جو دیا ہے کیونکہ کام نہیں ہے. ڈانس سے ہمارا فنکشن وغیرہ ہوتے ہیں یا باہر ہوتا ہے جو بھی مانگنا وغیرہ جیسے بازاروں میں. تو باقی الحمدللہ نماز ہم نہیں چھوڑتے، روزے نہیں چھوڑتے، میں خود رکھتی ہوں، اللہ کا کرم ہے. اور جو ہے اجتماع ہوتا ہے کراچی اجتماع، یہاں پر جاتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں. اپنی مسجد ہیں جیسے پڑوس میں، وہاں پہ اپنے جیسے بوائز کے کپڑے ہو گئے وہ پہن کے سر پہ رومال رکھ کے جا کے پڑھتی ہوں. کیونکہ یہ تو ہمارا دیکھو کام ہے، کام تو ہر کسی کا، لیکن انسان نے اسلام سے یا مذہب سے دور کیوں جائے؟ اپنے مسلمان ظاہر سی اور بات ہے. نیت تو آپ کی خیر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ یہی ہے کہ مطلب کچھ اور ملے تو میں کروں گی. کر لوں جیسے گی، آپ تو ماشاء اللہ پڑھی لکھی ہیں، پر بالکل. ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جو اتنی پڑھائی نہیں حاصل کر پائے ہوں گے. ٹھیک، تو ان کو اگر ایک مثال ہے کوئی اپنے گھر میں نوکری کے لیے رکھے، صفائی کے لیے، یا کوئی اپنے کیفے میں رکھنا چاہے، کچھ بھی ایسا ہو تو وہ کرنا چاہیں گے؟ کرنا چاہیں گے، بہت کرنا چاہیں آپ گے. لوگ سوسائٹی کا حصہ جی بننا جی جی چاہیں گے؟ کرنا چاہیں گے، لیکن بس یہ میں کہنا چاہوں گی کہ عزت یعنی کہ انسان دے، کسی کو بھی حقارات کی نظر سے نہ دیکھے، چاہے ہم ہوں یا کوئی اور فقیر ہو یا کوئی بھی ہو یا کسی مذہب سے بھی ہو، انسان تو ہے نا. اب دیکھو ہم کام کرتے ہیں، ایک میری دوست ہے، اس کا میں واقعہ بتا رہی ہوں، یعنی کہ میری بہت ہی کلوز ہے. تو وہ کام پہ لگی تھی بدر میں ہی، ادھر جو ہے نا وہ کام کر رہی تھی، مہینہ اس کو ہو چکا تھا. وہ بیچاری ہر چیز کرتی تھی جو بھی اس کو بولتے تھے، حالانکہ وہ بتاتی تھی جو اس کو پیسے ملتے تھے اس سے زیادہ اس کا کام تھا سارا دن. اگر تھوڑا اس کو ٹائم ملتا تھا نا، پھر بولتے تھے یہ پریس کرو، یہ کرو، وہ کرو. اس نے کہا کوئی بات نہیں، کام ہے. پھر ایک ان کا جو ہے نا ایک دن رشتے دار کوئی آیا تھا، بڑے لوگ آپ کو پتہ ہے، اب میں بولنا نہیں چاہتی کیا کروں، لیکن بتانا پڑ رہا ہے اس میں شو میں. تو وہ جیسے ہی اس بیچاری کو بولا کہ چائے آپ لے کے آنا، وہ جیسے ہی اس کے سامنے آئی، اس بندے نے اتنا اس کو سنایا، اتنا سنایا حد سے زیادہ، کہ میں خسرے کے ہاتھ کی چائے پیوں گا، آپ نے گھر میں اپنے خسرا رکھا ہے، اس کا کھانا کھاتے ہو، یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو. اللہ، اس کی اتنی انسلٹ کی. اس کے بعد جو وہ اتنا وہ رو رہی تھی، اس نے میڈم کو اسی ٹائم کہا کہ میڈم میں نہیں کرنا چاہتی، جو میرا حصہ بنتا ہے آپ دے دینا. دوسرے دن پہ چھٹی کر لی. ہم کریں گے بھائی، کیوں نہیں کریں گے، لیکن عزت، رسپیکٹ دو. ہاں فائدہ نہ رسپیکٹ، اٹھائیں آپ کی بالکل مجبوری یہی کا. بات نہیں اٹھائیں، اور کسی کو حقیر نہ کریں، حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں. انسان کو انسان سمجھیں، جانور نہ سمجھیں. جانور کو جانور کا یعنی کہ وہ سمجھے رتبہ دیں، ہاں اس کے بھی حقوق ہیں. یہ نہیں کہ جانور ہے کہ آپ کو بلا وجہ مارو پیٹو، نہیں، اس کے بھی. لیکن انسان کے تو آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اس کی عزت کریں آپ، بھلے کوئی بھی ہو، کسی مذہب سے بھی ہو، لیکن حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں. آپ آگے آئیں، ایک ہاتھ بڑھائیں، ہم انشاءاللہ جو ہے نا 2 ہاتھ آگے آئیں گے، بڑھائیں گے، کام کریں گے. لیکن جو ہے نا کہیں پر بھی دیں، ان کی رسپیکٹ کریں. دیکھیں آپ مالی مدد تو مانگ بھی نہیں رہی ہیں، آپ تو کہہ رہی ہیں کہ مجھے میرے حق کا دے، حق کا دے دو، یہی بات ہے. مجھے میرے ہونے کا وجود جو ہے اس کا حق دو، دے دیں، کہ میں ہوں اور مجھے اس سوسائٹی میں ایک حصہ بنا. ہاں ایکسیپٹ کریں. ہاں ہم جیسے ہیں، جیسے میں بیٹھی ہوں آپ سے بات کر رہی ہوں، کیا اس میں کیا برا ہو گیا؟ کچھ بھی برا نہیں، یہی بات ہے. یہ ایک میں چاہتی ہوں اس پوڈ کاسٹ کے تھرو یا ادر وائز آلسو ایک لوگوں میں ایک یہ آیا کہ یہ ایک نارمل کانورسیشن ہو سکتی ہے. بالکل ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، بڑے پڑھے لکھے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں آپ کی کمیونٹی میں. بالکل. اور میں کہتی ہوں پھر وہی بات جو میں نے شاید لاسٹ ٹائم بھی گئی تھی، اگر کچھ اچھا نہیں کر سکتے تو پلیز کچھ برا نہ کریں، نہ برا کریں، نہ برا کہیں. انسان کو انسان کی طرح سمجھیں. بالکل، کیونکہ ہر کسی کی اپنی تکلیفیں ہیں، میں کسی کا کوئی مقابلہ نہیں کر رہی. آپ کی اپنی آزمائشیں ہیں، ہماری اپنی ہوتی ہیں، لیکن ہم جیسے، اور میں کہتی ہوں صرف آپ کی بات نہیں، باقی سب کی بھی ہمیں ایکولی ایک دوسرے کو رسپیکٹ کرنا چاہیے. اور ماشاء اللہ میں ابھی جہاں میں نے شروع میں کچھ آرٹیکلس پڑھے جدھر بہت انفارچونیٹلی لوگوں کے ساتھ برا ہو رہا ہے، وہاں پہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ ماشاء اللہ سے پاکستان کے اندر گورنمنٹ بھی اس چیز پہ اسٹیپس لے رہی ہے. اور آپ کو بتانے کے لیے کہ ماشاء اللہ ابھی بہت سارے ایسے کیفیز ہیں، ایسی بہت ساری آئی تھنک آرگنائزیشنز ہیں جہاں پہ ٹرانس کمیونٹی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، انہیں اپرچونیٹیز دی جا رہی ہیں. تو آئی ہوپ سب کی سوچ اس طرح کی ہو جائے، اللہ کرے. اور بالکل مطلب میں کوشش، میری دعا ہے کہ ہم ایسا کوئی وسیلہ بنا سکیں کہ
کچھ نہیں تو ہم اگر آپ کی کمیونٹی ایک بنا دیں, ہم اور کوئی کمپنی نہیں بنا سکتے تو ہم سب کھڑے ہو کے ایٹ لیسٹ چلو سلائی کی مشین دے دی, ہاں کوئی ہم آن لائن بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں بالکل یہی کمیونٹی کے بات ہے. ساتھ. میں نے ایک جگہ پہ دیکھا تھا جہاں فوڈ ڈلیوری سسٹم کھلا ہوا ہے, تو مطلب بالکل کیوں نہیں, آپ لوگ بالکل اپنے گھر سے بالکل کام کر سکتے ہیں, بس یہ یہی ہے کہ بات ہے, وسیلہ بنانا بنا پڑتا ہے دیں, اس کو, یہی بات ہے. اور اللہ بناتا ہے ہمیں, ہم اس کو بس استعمال نہیں کرنا چاہتے, بالکل ورنہ یہی بات ریسورسز آج کل بہت ہیں, بہت ہیں بٹ صرف اتنا سا کام ہے کہ ہم آپ کو کانفیڈینس دیں دیں. کہ یا آپ کر پھر سکتے ہیں. جیسے آپ نے جیسے ابھی کہا, ہاں. میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, سوری معذرت. ارے نہیں نہیں تو جیسے آپ دیکھو, آپ نے کہا نا مشین وغیرہ, یا پھر ایسے ہی کسی کاروبار میں جیسے کوئی دکان کھول گئی چھوٹی سی اپنے یعنی کہ پیٹ گزارا کرنے کے لیے, یا کوئی اور اس طرح کوئی ہیلپ کر دیں تاکہ جو ہے نا وہ اپنا بیٹھ کے سکون سے اپنی عزت کی وہ روزی کمائے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اگر یہ نہیں, چلو آپ کمپنیاں نہیں کھول رہے, بڑے کارخانے نہیں لگا رہے, تو ایسے ہیلپ کر دو کسی کی. ہیلپ ہی نہیں کرو, چلو آپ بعد میں وہ جیسے کماتا جاؤ آپ اس سے لیتے جاؤ, احسان بھی نہ جگاؤ. ارے ایک اسکول ہی بنا دیں, ہاں یہ جہاں پہ سارے یہ کمیونٹی جا کے پڑھ لے. یہی پڑھائی کا بات ہے, حق تو سب کو ہے نا, سب یہ کو تو ہے, مذہب بھی دیتا ہے. یہی بات ہے. بعد مذہب میں تو پھر دیتا کچھ ہے. نہ کچھ کہیں نہ کہیں بھی پرائیویٹ جابس جیسے ہوتے ہیں, چلو سرکاری نہیں پرائیویٹ ہی دے دیں, کام تو دے دیں. اور انشاءاللہ جیسے یہ چیزیں ہو گئی نا تو سب کریں گے. اتنا ہر کوئی تنگ ہے ایسی جو نا, جو میں نے آپ کو باتیں پہلے بھی بتائی ان چیزوں سے, سب یہی کہتے ہیں یار کوئی کام ہو تو ہم کون کر لیں. تشدد برداشت کرنا کون چاہتا ہے, کرے کون گا, بے عزتی برداشت کرنا عزت چاہتا ہے. نفس ہر کسی کو جو ہے نا عزیز ہوتی ہے, اپنی جان سے بھی زیادہ. کم کمائے لیکن عزت کے ساتھ. بالکل یہی بات ہے. اور وہ میں نے دیکھا ہے لوگوں میں ڈر ہے, ہر روز نکلتے ہوئے انہیں ڈر ہوتا ہے کہ آج کچھ نہ ہو جائے, کیونکہ اتنا کچھ ہوتا ہے ہمارے آس پاس کہ ڈر ہوتا ہے. اور آئی ایم شیور آپ کو بھی ہوتا ہے. آج کل تو ہم لوگ بھی ڈرتے ہیں رات کو نکلتے ہوئے, لڑکیاں بھی ڈرتی ہیں, آپ کو پتہ ہے. تو میں چاہتی ہوں اس ڈر سے نکل کر ہم اپنے ملک کے لیے کچھ اچھا کریں انشاءاللہ. اور آپ لوگوں میں بھی وہ ٹیلنٹ ہے, جی جی بالکل, تو اس کو کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے. تو آپ کی زندگی میں بس ایک لاسٹ سوال ہے, کوئی ایسا اچھا مومنٹ, ایسا کوئی اچھا ٹائم جس کو آپ یاد کرتی ہیں تو آپ کے چہرے پہ ہنسی آتی ہے؟ اسکول ٹائم. ہاں جب میں ابھی ادھر دوبارہ یعنی کہ پڑھی تھی نا, تو اس ٹائم اتنی خوشی ہوتی تھی حد سے زیادہ. میں یہی سوچتی تھی کہ ابھی دیکھو دوبارہ مجھے موقع مل گیا, میں شاید آگے نکل جاؤں گی اور نکل جاؤں گی, یہ سوچتی تھی. لیکن پھر ایسی یعنی کہ کچھ مشکلات آ گئیں جو ہے نا میٹرک کے بعد میں آگے نہیں بڑھ پائی. تو اس پل کو یاد کر کے میں بہت خوش ہوتی, کتنا یعنی کہ خوش تھے. یعنی کہ سارے دوست تھے ہمارے, لڑکے بھی, جی جی لڑکے رسپیکٹ کرتے تھے, اور ہماری جو ہے لڑکیاں وہ دوستیں تھیں. تو سمجھتی ہیں نا کہ یہ ان میں بھی ہماری روح ہے, یعنی کہ لڑکیاں ہیں یہ بھی. تو بہت سارا اس میں جو ہے نا مجھے پیار ملا اسکول میں. استاد یہ جو کراچی کے تھے میرے اچھے تھے, ان کے ساتھ یعنی کہ بالکل گھر کا ماحول ہوتا تھا. تو پڑھی میں, لیکن یہ ہے کہ بس موقع نہیں مل پایا آگے. اور زندگی میں تو کہتی ہوں آگے مجھے ایسا موقع ملا, میں پڑھوں گی آگے انشاءاللہ. بہت شوق ہے مجھے پڑھائی کا. کیا بننا چاہتی ہیں؟ زندگی نے موقع دیا تو کچھ نہ کچھ بنوں گی انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. جی تو اللہ کرے ہم سب کچھ مل کر ایک ایسی کمیونٹی بنا سکیں جس میں ہم ایک دوسرے کی مدد کریں. آپ میری کریں, میں آپ کی کروں, ایسا سسٹم ہونا چاہیے. انسان انسان کی مدد کرے. بالکل. اور ہم کیوں اس میں ڈویژنس پیدا کر رہے ہیں کہ وہ سندھی ہے, وہ یہ ہے, ریلیجن کے حساب سے, یا ہم ظاہری اپیرنس کی وجہ سے ہم ایک ڈسٹنگوشنگ فیکٹر رکھتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو کریں کہ میں انسان, آپ انسان, ہم سب انسان ہیں. کوئی کسی کو کچھ نہیں ہے. رسپیکٹ دو بھائی. ہاں نا, یہ ذات مذہب یہ چیزیں ان کو چھوڑ دو. انسان ہے, انسان کی جو ہے نا اس کے ہیلپ کرو. جیسے کوئی نہ حادثہ ہو جاتا ہے, اللہ نہ کرے, روڈوں پہ آج کل میں دیکھتی ہوں, تو یہ ہے کہ بس فوراً موبائل نکالو اور یعنی کہ شوٹ کرنے لگ جاتے ہیں. یار ہیلپ کرو, اٹھاؤ ان کو, ان کی جو ہے نا لگی ہوئی ہے, خون نکل رہا ہے, یا کچھ بلاؤ ان کو, اٹھاؤ. یہ نہیں ہوتا. تو اس پوڈ کاسٹ میں, آج کے ایپیسوڈ میں مجھے آپ سے مل کے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. سب سے فرسٹ جو میں حال سے جو مجھے ہٹ بھی کیا تھا, جو میرا اسٹارٹنگ تھا, میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا, وہ یہی تھا جب میں نے کسی کو دیکھا تھا ایک خواجہ سرا کو مارتے ہوئے. تو ایک چیز میں ضرور بولوں گی کہ ان لوگوں میں بہت ماشاء اللہ ٹیلنٹ ہے. یہ لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, مگر ہم شاید وہ موقع ہی نہیں دیتے ان لوگوں کو. ہم لوگ جج کرنے میں بہت آگے ہیں, لیکن ہم ہیلپ کرنے میں بہت پیچھے ہیں. تو پلیز انسان کو انسان کے حقوق دیں, ان کے حقوق ان سے نہ چھینیں, ان کو عزت دے دیں. بس اور کچھ نہیں چاہیے, بس عزت تو ایٹ لیسٹ دے سکتے ہیں. اس میں نہ پیسے لگتے ہیں, نہ کسی کی محنت لگتی ہے. آپ اگر کوئی آپ کو پریشان بھی کر رہا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ ایسے بہت سے واقعات ہوتے ہیں, تو آپ اس لیول پہ نہ گریں, آپ اس چیز کو اگنور کر دیں. ہمیں نہیں پتہ ہوتا انسان اپنے گھر سے جب نکلتا ہے تو کن مشکلات سے نکلتا ہے, کن تکلیفوں میں وہ نکلتا ہے. تو ہم
کہتے ہیں نا، میرے حال سے میری کل آپ سے یہ بات ہوئی تھی کہ ایک مسکراہٹ یا ایک ہنسی بھی ایک صدقہ جاریہ جیسی ہی کنسیڈر کی جاتی ہے. تو اگر کچھ نہیں کر سکتے تو آپ بس ہنس کے منع کر دیں. اور باقی دیکھیں ہر انسان کا اپنا حساب کتاب ہے، تو ہم کیوں کسی کو بیٹھ کے جج کریں کہ وہ کیا کر رہا ہے. اور باقی کچھ ایسے ٹاپکس ہیں جس پہ ہم انشاءاللہ آگے اور بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی آپ کو کیسا لگا یہاں؟ بہت اچھا لگا مجھے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا اپنی جو بھی میری پریشانیاں تھیں، جو بھی کچھ کہنا چاہتی تھی آپ کے چینل کے تھرو جو ہے نا، مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا، میں نے کہہ دیا. بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے مل کے، آپ لوگوں کا پیار خلوص پا کے بہت اچھا لگا. اور انشاءاللہ زندگی نے موقع دیا تو اگر آپ نے بلایا تو پھر میں آنا چاہوں گی. ارے بالکل، آپ کو پتہ ہے آپ ہمیشہ آ سکتی ہیں، آپ مجھے کال بھی کر سکتی ہیں، وہ تو ہماری دوستی ہو چکی ہے. بالکل لیکن آج آپ نے سب کہہ دیا پھر سب کہہ دیا جی. چلے بہت اچھا لگا. اور باقی یہ کہ اگر آپ کچھ گنگنانا چاہتی ہیں، آپ نے مجھے بتایا تھا آپ بہت اچھا گنگناتی ہیں، اگر آپ کمفرٹیبل ہیں تو بالکل بتاؤں؟ بتائیں. اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. سانجھے اپنی خوشیاں ہو، سانجھے اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں، ہم ایک ہیں.